بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین اسلام ایک سچا اور برحق دین ہے۔ اسلام نے نہ صرف زندگی گزارنے کے اصول بتائے بلکہ ہر سطح پر انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام میں تمام انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، مگر مشرکین اور کفار جب کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین اسلام کے اصولوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر یہاں کر رہے ہیں جس کی گلیوں کی فضا میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ویورز، آپ نے اندلس کا نام تو سنا ہوگا، جو اسلامی تاریخ میں سنہری دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ براعظم یورپ کے جنوبی مغربی کنارے پر موجود جزیرہ نما آئیبیریا، جو کوہستان پیرینز کی وجہ سے باقی براعظم سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے، آج کل اسپین اور پرتگال نامی 2 ممالک پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں نے اس پر تقریباً 800 برس تک حکومت کی۔ اسلامی تاریخ میں اس ملک کو اندلس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ اور فرانس کے جنوبی علاقوں تک جا پہنچا تھا، دور زوال میں اس کی حدود جنوب مشرقی سمت میں سکڑتے ہوئے محض غرناطہ تک محدود ہو گئی تھی۔ اندلس پر ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت رہی، تاہم مسلمانوں کے زوال کے بعد اندلس میں غیر مسلموں کی حکومت قائم ہو گئی اور اس سرزمین پر غیر مسلموں کی حکومت آج تک قائم ہے۔ اندلس کو اب کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ یہ آج کے دور میں اسپین کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ سرزمین اندلس کی سیاسی تاریخ سے تو ہر کوئی واقف ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں بغداد کی طرح سرزمین اندلس نے بھی بہت سے عالم اور دانشور جنم دیے، جن کی علمی اور فکری کام سے یورپ میں جہالت کی گھٹا چھٹی اور علم کے نور سے یہ خطہ زمین منور ہوا۔ اسلامی اسپین میں جب مسلمانوں کا عروج تھا تو اس وقت یہاں کا دارالخلافہ قرطبہ ایک چمکتے ہوئے ہیرے کی مانند تھا۔ یہاں کے شاہی محلات میں دنیا کی ہر قسم کی عیش و عشرت، موسیقی، قیمتی جواہر کا سامان موجود تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ یہاں علم کی پرورش کے ساتھ دانشوروں اور عالموں کی قدر کی جاتی تھی۔ اندلس یعنی اسپین 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک اسلامی تہذیب دنیا کی سب سے روشن اور ایڈوانس تہذیب تھی، جس کے مقابلے میں یورپ اپنے جہالت کے دور سے گزر رہا تھا۔ کرونا وائرس جیسے موذی مرض نے جب دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کیا تو اس کا اثر اسپین تک جا پہنچا۔ اسپین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اسپین کے شہر غرناطہ کی گلیوں میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ البیازین مسجد میں 500 سال کے بعد اذان دی گئی۔ اس سے پہلے اسپین میں اذان دینے پر پابندی عائد تھی۔ کچھ مسلمانوں نے گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر اذان دی۔ دوسری جانب پاکستان کی مسجدوں اور گھروں کی چھتوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وبا اللہ کا عذاب ہے، ہمارے ہی اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس وبا سے بچنے کے لیے صفائی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اسلامی اصولوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ فرانس میں حجاب پہننے پر پابندی تھی، مگر اب نقاب نہ لگانے پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا آہستہ آہستہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہوگی، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے نجات ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس موذی وبا سے نجات عطا کرے اور پورے کرۂ ارض سے اس وبا کا خاتمہ کرے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔